شباہتیں بیان کر دی، ایک چوتھی شباہت بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ پانی جو ہے وہ آگ کو بجھاتا ہے۔ پانی کی خاصیت کیا ہے؟ آگ بجھا دیتا ہے۔ اور ایمان گناہوں سے بھڑکی ہوئی آگ کو بجھاتا ہے۔ ابلیس بھی آگ سے بنا ہے، تو اس کی سازشیں، اس کے فتنوں کو بجھانے کے لیے امام سے توسل کرنا چاہیے۔ تو پروردگار نے یہ عظمتیں امام کو عطا کی کہ وہ اس آب حیات کی مانند ہے کہ جتنی بھی گناہوں سے آگ لگی ہوگی اس ساری آگ کو گلزار کر دیتا ہے۔ اور ویسے آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، یہی ابلیس جو بہت آج کل دنیا میں تماشے اس نے لگا رکھے ہیں اور اس کے تماشے تو ختم ہی نہیں ہو رہے، اس ابلیس کا خاتمہ اسی امام کے ہاتھوں ہو۔ یہ قرآن کی آیات ہے۔ ابلیس نے تو پروردگار سے جو وقت مانگا تھا وہ یوم یبعثون، قیامت تک کا مانگا تھا، لیکن میرے پروردگار نے کہا تھا وقت معلوم۔ اب ہمارے ائمہ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہاں وقت معلوم سے مراد قائم کے ظہور تک کا ہے۔ ابلیس کو اللہ نے ظہور قائم تک مہلت دی، چونکہ جب وہ تشریف لائیں گے پوری دنیا سے ظالموں کا خاتمہ کریں گے، اور جو ظالموں کا دادا ابلیس ہے اس کو بھی پیشانی سے کھینچیں گے اور اس کا سر بھی قلم کریں گے۔ صلوات پڑھیں گا محمد و آل محمد۔ اب یہاں ہمارے بعض جوان یہ پوچھتے ہیں کہ ابلیس کا تو پھر خاتمہ ہو جائے گا تو پھر دنیا میں پھر گناہ نہیں ہوں گے، لوگ گناہ نہیں کریں گے، پھر تو دنیا صاف ستھری ہو جائے گی۔ نہیں عزیزان، اصل میں کبھی غور کریں یہ ابلیس کیسے بنا ہے؟ تو یہ شروع میں اللہ کا ایک عبادت گزار جن تھا کہ جس نے اتنی عبادت کی کہ خدا نے اسے ملائکہ کی محفل میں قرار دیا۔ تو یہ تو عبادت گزار تھا، تو لیکن یہ ابلیس کیسے بنا؟ اس کے اندر نفس امارہ ہے، اور وہی نفس امارہ ہم سب کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بسا اوقات اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اس پر کرتے خود ہیں، اور جان چھڑانے کے لیے نام کس کا لے دیتے ہیں؟ دنیا میں بڑے بڑے شیطانی کاموں میں اس کا کردار ہے، لیکن انسان اگر شیطانیت پر اتر آئے تو ابلیس جیسا جن بھی اس سے درس لیتا ہے، اس سے سبق سیکھتا ہے۔ انسان اس سے زیادہ خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر یہ چونکہ اشرف المخلوقات انسان ہے، اللہ نے جتنی اسے عقل اور فکر اور جتنی صلاحیتیں دی ہیں، جنات جو ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں اس مد مقابل، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں کو بہت کچھ دیا ہے، اسی لیے خدا کہہ رہا ہے کہ اگر انسان نیکی کی طرف آ جائے تو پھر فرشتے بھی اس کے پاؤں میں پر بچھاتے ہیں اور اس کے چہرے پر وہ نور آ جاتے ہیں کہ پروردگار اسے محمد و آل محمد کے ساتھ معشور کرے۔ لیکن اگر یہ بدماشی پہ اتر آئے تو تمام حیوانوں سے بدتر، قرآن کا فیصلہ ہے، بل ازل، حیوانوں سے بھی بدتر۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روز قیامت کچھ انسان حیوانوں کی شکل میں محشور ہوں گے۔ یوم تبلی السرائر، جب ہمارے راز کھلیں گے۔ ابھی بھی راز، یہ تو اللہ ساتر العیوب ہے، ابھی بھی بہت سارے لوگ اندر سے حیوانی ہوتے ہیں۔ یہ تو مولا امام سجاد علیہ السلام جب گئے حج کے لیے تو کسی نے کہا ماشاءاللہ بڑے حاجی ہیں، اکثر الحجی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ تو میرے امام نے کہا حاجی تو کم ہیں، شور شرابہ زیادہ۔ اقل الحجی اکثر الزجی، کہنے لگا مولا برحال میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ حاجیوں سے بھرا ہوا ہے بیت اللہ۔ تو معصوم امام نے کہا اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ، ہماری آنکھ سے دیکھ، میری دو انگلیوں کے درمیان۔ یہ امام کو اللہ نے جزا کر دی، ان دو انگلیوں کے درمیان اس نے دیکھا اکثر جانور ہیں جو لباس احرام والا پہنے ہوئے ہیں،
کہیں کہیں کوئی انسان نظر آ رہا ہے. یہ تو خدا ہے جو ساتر العیوب ہے، اور یہ اللہ نے ہم سب کو مہلت دی ہوئی ہے کہ اپنے حیوان کو ماریں، اور خدا نے حیوان کو مارنے کے لیے ایک قرآن دیا ہے اور ایک امام زمان دیا ہے.